حضور دعا کے آخر میں ہم آمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہنا چاہیے, ضرور کہنا چاہیے. کیا اعتراض ہے سر آپ کو؟ یہود اور عیسائی اور مسلمان تینوں مختلف شکلوں میں آمین یا ایمن کہتے ہیں. یہ لفظ دراصل کس زبان سے آیا اور اسلام میں کیسے شامل ہوا ہے؟ یہ تو قرآن کریم نے آمین تو نہیں فرمایا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں آمین کہا ہے, اور بڑے واضح طور پر, اور اتنی کثرت سے اس کی تائید میں احادیث ہیں کہ کوئی ایک بھی فرقہ ایسا نہیں جو آمین کے اسلامی ہونے کا انکار کر سکے. لیکن صرف جہر اور خاموش پڑھنے کا فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اونچا پڑھنا چاہیے, بعض کہتے ہیں نیچے پڑھنی چاہیے. یہ آمین یہود کے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, بائبل سے محاورہ آیا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. ہاں, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کیونکہ عبرانی میں تھی, اس لیے ایمن لفظ وہ آمین کی بجائے ایمن کہتے ہیں. اور ایمین یا ایمن میں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ اب لازماً عبرانی کا لفظ ہوگا, کیونکہ بائبل سیرامیک یا کسی اور زبان میں نہیں اتاری گئی, عبرانی ہی میں نازل ہوئی ہے. اور یہ لفظ بغیر ترجمے کے اسی طرح قبول کیا گیا ہے ہر دوسری زبان میں بھی, کسی نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایمن کے اندر یا آمین کے اندر تصور ہے دعا کی قبولیت کا, اس کو دنیا کی سب زبانوں نے قبول کر لیا, کیونکہ قرآن کریم کے یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے یا نیو ٹیسٹمنٹ کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں ان سب میں آمین ہی لکھا جاتا ہے. اس لیے اس کے مزید چھان بین کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہوا اور اس کا مادہ کیا ہے. مادہ ہو سکتا ہے الف میم نون میں ہو, یعنی امن کے معنی میں ہے, اور امن کے جو مختلف استعمالات قرآن کریم میں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جب مومن کہلاتا ہے تو امن دینے والا بھی ہوتا ہے. تو ہر بے چینی, ہر بلا کے لیے انسان اگر امن مانگے تو ہو سکتا ہے یہی اس کا آغاز ہو, اس کے اندر یہی حکمت ہو کہ لفظ آمن کیوں استعمال کیا گیا. مزید اگر عبرانی میں اس کے کوئی اور معنی ہیں جو قبول کر کے معنی رکھتے ہوں تو میرے علم میں نہیں ہیں. ہمارے عبرانی احمدی دوست جو فلسطین میں سن رہے ہوں گے وہ پتہ کریں, اگر کوئی ایسا معنی ہو جو قبولیت کی درخواست کے معنی رکھتا ہو تو وہ مطلع کریں. میرے علم میں نہیں ہے.